الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اما بعد فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ در عباس اہل بیت سینٹر کی جانب سے پروگرام دعائے توسل کے ساتھ وسیم عباس حاضر خدمت ہے، اور انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام کہ جو ہر ٹیوزڈے کو آپ کی خدمات عالیہ میں لائیو نشر کیا جائے گا، دعائے توسل کا یہ پروگرام، آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کامنٹس میں آپ اپنا نام لکھ دیجئے، آپ کے لیے، آپ کے تمام چاہنے والوں کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے ہم دعائے خیر کریں گے، اور جو مرحومین ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی۔ ہر ٹیوزڈے کو رات 9 بجے ہمارا یہ پروگرام دعائے توسل کا آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ باقاعدگی سے ہر ٹیوزڈے کو آپ کی خدمات عالیہ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا رہے گا۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور در عباس اہل بیت سینٹر کی فیس بک پر آپ اس پروگرام کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ دعائے توسل وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں یہ ملتا ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کی بہت تاکید کی ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جو انسان کا کوئی بھی کام کہ جو رکا ہوا ہو، کوئی بھی کام کہ جو پائے تکمیل تک نہ پہنچ رہا ہو، اس کام کی تکمیل کے لیے اس دعا کا پڑھا جانا بہت مجرب ہے، اور اس کے بہت فوائد اور اس کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ہماری تمام دعائیں، ہماری دعاؤں کی کتب جتنی بھی ہیں، مفاتیح الجنان ہے یا دیگر ہماری دعاؤں کی جو بڑی بڑی کتب ہیں، سب میں یہ دعا موجود ہے۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اس کو نقل کیا، اور ہمارے دیگر جو بزرگ علماء ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتب میں اس کو نقل کیا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا منقول ہے، اور اس دعا کی اہمیت اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ اس دعا میں چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دیا جاتا ہے، اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ وہ اہم ترین وسیلہ ہے، وہ بزرگ ترین وسیلہ ہے کہ جسے خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ خود کلام مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے تم سے یہ کہا ہے کہ تم دعا کرو، میں اس دعا کو قبول کروں گا۔ گویا انسان کا کام ہے مانگنا، خدا سے سوال کرنا، اپنی حاجات کو طلب کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حاجات کو پورا کرتا ہے۔ انسان نے اپنا فریضہ سر انجام دینا ہے، انسان نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اور جب انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیتا ہے، پھر خدا سے یہ امید رکھنی چاہیے، اور انسان رکھتا ہے کہ اس کے حاجات بر لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مرادیں پوری کرے گا، اور جو انسان کو چاہیے وہ خداوند متعال اسے دے گا، چونکہ نہ تو اس کے خزانوں میں کمی ہے، نہ اس کی رحمت سے انسان کو مایوس ہونا چاہیے، اور نہ ہی خدا نخواستہ خدا دینے میں بخل کرتا ہے۔ یہ انسان ہے کہ جو دینے میں بخل کرتا ہے، یہ انسان ہے کہ جو کسی کو دیتے ہوئے اس کا دل گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یہ انسان ہے کہ جو کسی کو دے کر خوش نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ایسی ہے کہ جو ہر ایک کو دینے والا ہے، وہ پالنہار ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، اور دیتے ہوئے نہ بخل کرتا ہے، اور نہ دینے کے بعد اس کے خزانوں میں کمی ہوتی ہے۔ معذرت کے ساتھ انسان بعض اوقات خود سستی کا شکار ہو جاتا ہے، خدا سے مانگتے ہوئے انسان کبھی جو چیز مانگ رہا ہے وہ نہیں مل رہی تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان ڈھیلا ہو جاتا ہے، خدا سے اپنی دعاؤں، خدا کے سامنے دعاؤں کو رکھتا نہیں ہے، خدا سے اپنی حاجات کو طلب نہیں کرتا، اور نتیجتاً انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ دعا کے فلسفے میں سے ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے خدا کے ساتھ مربوط رہے، خدا چاہتا یہ ہے، اور عبادت کو فرض کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے معبود کے ساتھ، عابد اپنے معبود کے ساتھ رابطے میں رہے، جڑا رہے۔ گویا دعا بندے کا اپنے خالق کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور یہی تعلق جو معبود اور عابد کے درمیان ہے، جو بندے اور خدا کے درمیان ہے، جو مخلوق اور خالق کے درمیان ہے،
یہی وہ تعلق ہے کہ جو خدا چاہتا ہے کہ یہ تعلق بنا رہے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب انسان اس کی زندگی میں آسائش ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، صحت ہے، دولت ہے، جو جو چیز اسے چاہیے جب وہ میسر ہوتی ہے تو انسان خدا کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے. لیکن جو ہی صحت کی نعمت چھن جاتی ہے، جو ہی جاب ختم ہو جاتی ہے، جو ہی دولت کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو انسان پھر وابستہ ہو جاتا ہے، پھر متوجہ ہو جاتا ہے. گویا انسان خدا کو یاد تب کرتا ہے جب کسی پریشانی میں ہو، کسی مشکل میں ہو، کسی آزمائش میں ہو. اگر یہ انسان خدا کو تب یاد کرنا شروع کر دے کہ جب اس کا اچھا وقت ہو، تو عجب نہیں کہ یہ آواز آئے کہ اے انسان تو مجھے مشکل وقت میں پکارے گا، تو مجھے اگر آزمائش میں پکارے گا تو یقیناً میں تیری مدد کروں گا. لیکن اگر تو مجھے اچھے وقت میں پکارے گا تو مشکل وقت آئے گا ہی نہیں. اگر تو مجھ سے اپنی امیدوں کو وابستہ رکھے گا، اگر تو آتا جاتا رہے گا، اگر میرے ساتھ ایک تعلق رکھے گا، ایک واسطہ رکھے گا، تو برا وقت آئے گا ہی نہیں. خدا کے ساتھ تعلق رکھنا ایک بہت بڑی بات ہے. عبادت کو، یہ 5 وقت کی نماز جو ہے، یہ کیوں فرض کی گئی ہے؟ بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ خدا چاہتا یہ ہے کہ بندہ آتا جاتا رہے. آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ سب کے گھروں میں آتے جاتے رہیں. خیر اب تو صورتحال کچھ مختلف ہے، اور خدا نہ کرے کہ ہمارے دل ایسے ہو جائیں کہ ہم یہ سوچیں کہ کوئی نہ ہی آئے تو اچھا ہے. جب انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ کبھی کوئی مہمان نہ آئے، کبھی کوئی بہن بھائی ہمارے گھر میں نہ آئے، تو خدا پھر ماحول ایسا بنا دیتا ہے کہ اچھا تم گھبراتے تھے اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، تو پھر اس آزمائش کا مقابلہ کرو. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ بندہ خدا کے ہاں آتا جاتا رہے، ایک تعلق رہے. ایک صاحب مسجد میں جاتے تھے اور بہت جلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جایا کرتے تھے. ایک بزرگ نے ایک دن انہیں روک لیا، بھئی یہ نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ اتنی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں، اتنی عجلت میں نماز پڑھتے ہیں، گویا آپ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. نماز تو تسلی سے ہوتی ہے، سکون سے ہوتی ہے، آرام سے پڑھی جاتی ہے. تو وہ فرمانے لگے ان بابا جی سے کہ جو نصیحت کر رہے تھے کہ بابا جی میں تو فقط حاضری لگوانے آتا ہوں، میں آتا اس لیے ہوں تاکہ خدا کو یہ پتا چل جائے کہ کم از کم آیا تو ہے. نالائق سٹوڈنٹ اسے ہی، بے شک نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھ رہا، سلیقے سے نہیں پڑھ رہا، لیکن کم از کم آیا تو ہے، حاضری تو لگ گئی ہے. تو اگر حاضری بھی لگتی رہے تو بھی بڑی بات ہے. اور جب حاضری لگنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً انسان کی نمازوں میں خشوع بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسان کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر عبادت کے اندر وہ سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور آج کل کا یہ جو زمانہ ہے، جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے میں سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے. ساری نعمتیں ہیں لیکن جو نعمت سکون کی نعمت ہے وہ نہیں ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے. اور افسوس تو یہ کہ ہم تو دولت کو سکون سمجھ بیٹھے تھے، ہم تو اولاد کو سکون سمجھ بیٹھے تھے، ہم تو اپنے بڑے بڑے عہدوں کو سکون سمجھ بیٹھے تھے. لیکن اس کورونا نے انسان کو یہ سبق سکھا دیے کہ کسی چیز میں سکون نہیں ہے. سکون اگر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا سکون ہے، اگر دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اگر اطمینان قلب چاہیے تو وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ خدا کی محبت میں ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اگر دل کا اطمینان چاہیے، دل کا سکون چاہیے، تو دنیا کے پیچھے بھاگنے میں دل کا سکون نہیں ملے گا، بلکہ دل کا سکون عبادت خداوندی میں ہے، اطاعت خداوندی میں ہے، دعا میں ہے، خدا کا ذکر کرنے میں ہے، خدا کے حضور پیش ہونے میں ہے. ناظرین محترم، آپ اپنے کامنٹس میں اپنے نام لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور ابھی ہم دعائے توسل پڑھیں گے اور آخر میں انشاءاللہ جامع دعا کریں گے. اور آپ تمام کے نام کے جن کے کامنٹس میں نام آئے ہوں گے ان سب کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ اجتماعی دعا کریں گے. آپ کے مرحومین کے لیے آخر میں فاتحہ پڑھی جائے گی. آپ اپنے مرحومین کے نام بھی کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں تاکہ اجتماعی فاتحہ میں ہم انہیں بھی شامل کر لیں. دعا کی اہمیت اس لیے ہے کہ خود حکم خدا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے خود حکم دیا ہے کہ دعا کرو.
مانگو مجھ سے، سوال کرو. اور پھر یہ بھی کہا کہ جب دعا کرو تو میرے پاس بے شک میں شہ رگ سے قریب ہوں، بے شک میں بغیر وسیلے کے بھی سنتا ہوں، لیکن جب میرے دربار میں آنا تو کوئی اچھا سا وسیلہ تلاش کر کے آنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ سے ڈرو اے ایمان والو، خوف خدا رکھو، خشیت خدا رکھو، اور مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. گویا وسیلہ تلاش کرنا خود حکم خدا ہے، اور دعا بہترین وسیلہ ہے. اور اس دعا کو خدا تک پہنچانے کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ سب سے بڑا وسیلہ ہے. اہل بیت سے بڑھ کے کوئی وسیلہ نہیں ہے. اہل بیت سے بڑھ کے خدا کی کوئی پیاری مخلوق نہیں ہے. چونکہ وسیلے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وسیلہ یہی تو ہے نا کہ جس سے آپ کام کروانا چاہتے ہیں، آپ اس کا کوئی پیارا ڈھونڈتے ہیں کہ جو اس کا بہت پیارا ہو، کہ جو اس کی بات کو رد نہ کر سکے اور اس کی بات کو ٹال نہ سکے اور اس کی بات کو مانتے ہوئے ہمارا کام ہو جائے. تو اگر ہم دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے کہ جس وسیلے کو خدا رد نہ کرے، جس وسیلے کو خدا ٹالے نہیں. ادھر ہم انہیں اپنا وسیلہ قرار دیں اور ادھر ان کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہو جائے. چونکہ یہ خود حکم خدا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. حالانکہ اگر خدا چاہتا تو وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تو شہ رگ کے قریب ہوں، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خود وسیلے کا بنانا حکم خدا ہے، حکم قرآنی ہے. لہذا وسیلے کا انکار کرنا گویا قرآن کا انکار کرنا ہے، وسیلے کا انکار کرنا گویا حکم خداوندی کا انکار کرنا ہے. لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ نہیں چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، اور اگر پڑھا ہے تو سمجھا نہیں ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وسیلہ ہمیں عطا کیا ہے، کائنات میں ان سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں ہے. افضل المخلوقات ہیں یہ، پوری مخلوقات میں ان سے بڑھ کر، ان سے بہتر مخلوق کوئی نہیں ہے. چونکہ پوری کائنات خلق انہی کے صدقے میں ہوئی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ ان سے بڑھ کر اللہ کا پیارا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑھ کر اللہ کا حبیب کوئی نہیں ہے. لولاک لما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے، کائنات کی کوئی چیز نہ ہوتی. تو جن کے لیے کائنات بنائی، جن کے اہل بیت کے لیے یہ پورا نظام قدرت، نظام ہستی سجایا، وہ ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خاص لطف ہے، یہ کرم ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے. یقین کریں جب اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں محسوس کیا کریں، جب ٹھنڈک محسوس کریں، جب اہل بیت کی محبت کا لطف اپنے دل میں، سرور اپنے دل میں محسوس کریں، تو خدا کا شکر ادا کیا کریں. بلکہ جب آپ کو اس بات کا احساس ہو، کبھی سجدے میں سر رکھ دیا کریں، گر پڑا کرو. ہمارے ائمہ کی سیرت ہے یہ. ہمارے ائمہ بات بات پر سجدہ کیا کرتے تھے. کوئی ایک نعمت خدا کی سامنے آئی، سجدہ کیا. کوئی خدا کی نعمت یاد آئی، سجدہ کیا. آج ذرا آپ اور میں ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، ہم دن میں کتنی دفعہ سجدہ کرتے ہیں؟ ہمیں تو نماز میں جو واجب سجدہ ہے وہ کرتے ہوئے جان جاتی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں حاجات پوری نہیں ہوتی، پھر ہم کہتے ہیں بیماریاں جان نہیں چھوڑتی، پھر ہم کہتے ہیں رزق میں اضافہ نہیں ہوتا. اضافہ کیسے ہو اگر توفیق سجدہ ہم سے چھن گئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قصور ہمارا ہے. دینے والے کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. نہ دینے والا بخل کرتا ہے، نہ اس کے خزانے خالی ہیں، نہ وہ ہمیں نہ دے کر خوش ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. کمزوری ہمارے ہاں ہے. اگر ہم خدا سے مانگنا شروع کر دیں اور اگر ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آ جائے تو وہ تو دینے کے لیے تیار ہے. اور اہل بیت ہمارا بہترین وسیلہ موجود ہے. اور یہ دعائے توسل وہی وسیلہ ہے کہ جس میں چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم خدا کی دربار میں، خدا کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں اور پھر خدا سے اپنی حاجات کو طلب کرتے ہیں. لہذا آئیے زیادہ آپ کا وقت نہ لیں، انشاءاللہ دعائے توسل ہم شروع کرنے جا رہے ہیں.
آپ اپنے نام اپنے گھر والوں کے، اپنے چاہنے والوں کے، اپنے اعزہ و اقربا کے نام کامنٹس میں، اس ویڈیو کے کمنٹس میں، فیس بک پہ جو لائیو در عباس کے ویب پیج پر جا رہی ہے، آپ اس پر اپنے نام لکھ دیجئے، اور انشاءاللہ جب ہم اجتماعی دعا کریں گے تو جتنے نام میرے سامنے ہوں گے انشاءاللہ آپ سب اس ناچیز کی دعاؤں میں ہوں گے، اور آپ سب سے میں بھی دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ تو ناظرین محترم، دعائے توسل کی جو ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کی ہر دعا کی جو جائز شرعی حاجت ہے خدا کے دربار میں وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد ہے مومنین و مومنات کی کہ جو اس وقت دعا کا یہ پروگرام، دعائے توسل کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ جتنے بھی نام ہوں گے بہن بھائیوں کے سب کے لیے اجتماعی دعا ہوگی، جتنے نام کامنٹس میں آئیں گے ان سب کے مرحومین کے لیے دعائے خیر ہوگی، اور ان سب مرحومین کے لیے آخر میں فاتحہ پڑھی جائے گی۔ آپ اپنے مرحومین کے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، چونکہ اپنے والدین کا، اپنے عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، ہمارے چاہنے والوں کا، ہمارے آبا و اجداد کا بھی ہم پر حق ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آج اگر میں اس دنیا میں موجود ہوں تو کس کا مجھ پر حق ہے؟ اگر ہمارے دادا نہ ہوتے تو میں کیسے ہوتا؟ اگر ہمارے والد نہ ہوتے تو میں کیسے ہوتا؟ اگر میرے دادا کے والد نہ ہوتے تو میں کیسے ہوتا؟ گویا آج اگر دنیا میں موجود ہوں تو ان سب کا ہم پر حق ہے۔ آج میں نے ان کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر اپنے دادا کو میں نہیں دیکھ سکا، اگر ان کے والد کو نہیں دیکھ سکا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کچھ نہ کروں، نہیں، اپنے والدین، اپنے مرحومین، اپنے بزرگان سب کو یاد رکھنا ہے، سب کے لیے دعائے خیر کرنی ہے، سب کے لیے صدقہ و خیرات کرنا ہے، سب کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ یہ ہم پر لازم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر کسی کے احسان کی وجہ سے آج ہم دنیا میں موجود ہیں، خدا نے وجود جیسی نعمت سے سرفراز کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھنا ہے، اور دعاؤں پہ کوئی خرچ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں دعا کیسے کروں، میرے تو حالات اچھے نہیں ہیں۔ دعا کے لیے نہ پیسے کی ضرورت ہے، دعا کے لیے نہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے، فقط ہاتھ اٹھانے ہیں، دل میں خلوص لانا ہے، طبیعت میں عاجزی لانی ہے، انکساری لانی ہے، چونکہ دعا کی شرائط میں سے ایک شرط عاجزی ہے۔ آپ جب کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں اپنی حاجت لے کر مانگنے کے لیے، کسی آفس میں جاتے ہیں اپنی کوئی اپلیکیشن لے کر، کسی دوست اپنے عزیز کے گھر جاتے ہیں اپنی کوئی ضرورت لے کر، تو کیا اکڑ کے جاتے ہیں؟ نہیں، عاجزی کے ساتھ جاتے ہیں۔ چونکہ جب انسان مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اکڑ تو وہیں ختم ہو جاتی ہے، اس کی عاجزی ہوتی ہے۔ نیچے والا ہاتھ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اٹھتا ہے۔ لہذا مانگنے کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ عاجزی ہو۔ انسان جب خدا کے حضور کھڑا ہو جائے، اپنے دامن کو پھیلا دے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے، تو سب سے پہلی چیز جو اس نے اپنے اندر لانی ہے وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے۔ اور جب انسان عاجزی کے ساتھ خدا کے دربار میں جاتا ہے، خدا کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز ہے، پیاری ہے، تو وہ عاجزی ہے، وہ انکساری ہے۔ وہ انسان کا، اور دعائے کمیل کے جملے کیسے ہیں آپ جب دیکھتے ہیں، انا عبد ذلیل مسکین مستقیم، کیسے کیسے الفاظ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے۔ انشاءاللہ جب جمعہ کو ہمارا پروگرام ہوگا اور دعائے کمیل انشاءاللہ ہوگی تو آپ اس میں دیکھیں گے کیسے کیسے الفاظ ہیں کہ جو روحانی ہیں، پڑھنے سے انسان کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے۔ اگر ہمارا رشتہ دعا کے ساتھ مضبوط ہو جائے، خدا کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اہل بیت کے ساتھ مضبوط ہو جائے، ہم قرآن کے عاشق بن جائیں، ہم دعاؤں کے عاشق بن جائیں، ہم تسبیح پڑھنے والے ہو جائیں، تسبیح کرنے والے ہو جائیں، نمازیں پڑھنے والے ہو جائیں، صدقہ و خیرات کرنے والے ہو جائیں، یقین کریں زندگی تبدیل ہو جائے، یقین کریں ہماری دنیا ہی جنت بن جائے، زندگی آسان ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو خود مشکل بنایا ہوا ہے۔ یہ مشکلات جو ہمارے راستے میں آتی ہیں، یہ خدا نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں مشکل آئے، یہ ہماری اپنی انوائٹڈ ہیں۔ آج دیکھیے دنیا میں کس قدر بے چینی ہے۔ آپ کسی ایک ملک کا نام مجھے بتائیں جہاں پر لوگ سکون میں ہوں، چین میں ہوں، آرام میں ہوں۔ جہاں چلے جائیں آگ لگی ہے، ہر طرف آگ لگی ہے۔ کہیں کرونا نے تباہی مچا دی، کہیں طیارہ گر رہے، معصوم لوگ مر رہے ہیں، کہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کہیں لوگ افلاس سے مر رہے ہیں، کہیں لوگ بیماریوں سے مر رہے ہیں، کہیں لوگ گولیوں سے مر رہے ہیں، اور کہیں پتہ نہیں کیسے کیسے
لوگ اس دنیا سے کس طریقے سے جا رہے ہیں اور کیا حالات بن چکے. کسی ایک جگہ پہ امن نہیں ہے, کسی ایک جگہ پہ سکون نہیں ہے, ہر طرف بے چینی بے چینی ہے. لہذا جب ہر طرف دروازے بند ہوتے نظر آئیں تو اس وقت انسان اپنا تعلق خدا سے مضبوط کر لے. ویسے تو تعلق سارا سال مضبوط رکھنا چاہیے, اچھے وقت میں بھی برے وقت میں, اور اچھے وقت میں اگر تعلق خدا سے مضبوط ہو جائے تو جیسے عرض کیا کہ برا وقت آئے گا ہی نہیں, اور اگر برا وقت آ جائے تو پھر خدا کو بلانا نہیں ہے, پھر خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. جب دل بے چین ہو جائے, جب طبیعت میں اضطراب آ جائے, جب دولت کی تنگی ہو, جب دل گھٹنا شروع ہو جائے, جب رشتہ دار دور ہونا شروع ہو جائیں, جب اپنے پیارے فون کرنا بند کر دیں, جب راستے میں کوئی سلام نہ کرے, جب کوئی چلتے ہوئے راستہ بدل دے کہ کہیں کچھ مانگ نہ لے, جب لوگ دور ہوتے نظر آئیں, وہ بہترین وقت ہے انسان خدا کے قریب ہو جائے. مصیبت, مشکلات, تکالیف ویسے بھی انسان کو خدا کے قریب کرتی ہیں. جب دل ٹوٹتا ہے, شکستہ ہوتا ہے, تو خدا تو ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے, خدا ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دل جو ٹوٹے عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, محبت خدا میں ٹوٹے, دنیا کی محبت میں نہ ٹوٹے. ہاں, اگر وہ دل خدا کی محبت میں شکستہ ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر خدا ہمارے ساتھ ہے. اور جب خدا ساتھ ہے تو پھر پرواہ کس چیز کی ہے؟ خدا ہمارے ساتھ, اہل بیت ہمارے ساتھ, تو پھر گھبرانا کس بات پہ؟ پھر جب بندہ قرآن کا عاشق ہو جائے, اہل بیت کا عاشق ہو جائے, معصوم کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں پوری دنیا میں اکیلا رہ جاؤں اور میرے ساتھ کوئی اور انیس نہ ہو کہ جس سے میں مانوس ہوں, فقط قرآن مجید میرے ساتھ ہو, تو مجھے وحشت نہیں ہوگی. خدا کرے کہ ہم دعاؤں کے عاشق بن جائیں, خدا کرے کہ ہم قرآن کے عاشق بن جائیں, خدا کرے کہ ہم اہل بیت کے ذکر کے عاشق بن جائیں. ہمیں انتظار ہو کب ٹیوزڈے آئے گا دعائے توسل کا پروگرام ہوگا, ہمیں انتظار ہو کب جمعہ آئے گا, شب جمعہ ہم دعائے کمیل پڑھیں گے, کب جمعہ آئے گا اہل بیت کا ذکر سنیں گے. ہمیں تڑپ ہو. جب وہ تڑپ ہمارے اندر آ جائے گی پھر دیکھیے گا زندگیاں تبدیل ہو جائیں. اور جب ہمارے دلوں میں نہ قرآن کی محبت ہے, نہ دعاؤں کی محبت ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں دعائے توسل کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں دعائے کمیل کیا ہے, اور یہ زیارات اور یہ دعائیں یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ اہل بیت نے اتنا ذخیرہ جو ہمارے لیے چھوڑا, یہ کس کے لیے چھوڑا ہے؟ کیا کتابوں میں لکھ کر رکھنے کے لیے؟ نہیں, ہمارے لیے. ہم پڑھیں, ہم ذکر کریں, ہم گڑ گڑائیں, ہم روئیں, اور ان دعاؤں کے ذریعے سے خدا کو یاد کریں. اور جب انسان ان دعاؤں کا وسیلہ بنا کر اہل بیت کے وسیلے سے خدا کے دربار میں جاتا ہے, کوئی وجہ نہیں ہے دعا قبول نہ ہو. اور یہ دعا کی جو دعا توسل ہے, یہ تو یقیناً ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا تحفہ ہے کہ جو ائمہ کے ذریعے ہمیں ملا, کہ اس میں تو دعا کے قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. شرط یہ ہے اخلاص ہو, دل میں خلوص ہو, عاجزی ہو, انکساری ہو, اور ایک اہم ترین اس کی شرط ہے رزق حلال ہو. اور رزق تو ہوتا ہی حلال ہے, حرام رزق نہیں ہوتا. یہ ہم جسے رزق سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, وہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہوتا. اللہ کا دیا ہوا تو وہ ہے جو حلال سے ہم نے کمایا. جو رزق ہے وہ حلال ہے. حرام تو رزق ہوتے نہیں, وہ دولت ہو سکتی, آپ اسے دولت کہیں, مال کہیں, پیسہ کہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ رزق نہیں ہوتا. کیونکہ رزق پاک و پاکیزہ چیز کا نام ہے, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے. لہذا جب رزق حلال ہوگا, زبان پہ سچائی ہوگی, اور انسان یہ وسیلے کے جو ابھی ہم دینے جا رہے ہیں, ان وسیلوں کے ذریعے خدا کو پکارے گا, کوئی وجہ نہیں ہے دعا قبول نہ ہو. خدایا انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیرے اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تیرے برگزیدہ بندوں کا واسطہ دے کر جب تیرے دربار میں آئیں تو عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ, حضور قلب کے ساتھ, دل و دماغ کی پاکیزگی کے ساتھ تیرے دربار میں آئیں. اور جب تیرے حضور ہم اپنی دعاؤں کو رکھیں تو خدایا پھر ہمیں واپس
نہ لوٹانا، پھر ہمارا دامن خالی نہ رہنے دینا، ادھر دعا ختم ہو ادھر تیری رحمت شامل حال ہو چکی ہے۔ ناظرین محترم، آئیے دعا پڑھتے ہیں، دعائے توسل، اور جتنے بھی مومنین کے نام آ رہے ہیں انشاءاللہ ان سب کے لیے دعا خیر ہوگی۔ آپ سب کے نام کی جو کامنٹس میں آئیں گے، آپ کے مرحومین کے نام، مرحومین کا لکھ دیجئے گا ساتھ، تاکہ ہم ان کے لیے فاتحہ کریں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کو اس کا ثواب ایصال کریں، اور اپنے اپنے چاہنے والے، اپنے بہن بھائیوں، اپنے سب جن جن کے نام آئیں گے انشاءاللہ کامنٹس میں، سب کے لیے دعا کی جائے گی۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک و نبی الرحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، یا ابا القاسم یا رسول اللہ، یا امام الرحمت یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا فاطمۃ الزہرا، یا بنت محمد، یا قرۃ عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ اللہ اکبر۔
کیسے کیسے نام ہے، ایک ایک نام یقین جانیے خدا کا پیارا نام ہے، خدا کا پسندیدہ نام ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یبن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا الباقر ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایہا الصادق ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایہا القاظم ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایہا التقی الجواد ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ
یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الحادی النقی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا الزکی العسکری ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ مومنین اپنے زمانے کے امام کا وسیلہ دینے جا رہے ہیں. احترام امام میں کھڑے ہو جائیے سب مل کر بآواز بلند. یا وسیع الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر المہدی ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اپنے ہاتھوں کو بلند رکھیے. یا ساداتی و موالی انی توجہت بکم ائمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی الی اللہ و توسلت بکم الی اللہ واستشفعت بکم الی اللہ فاشفعوا لی عند اللہ واستنقذونی من ذنوبی عند اللہ فإنکم وسیلتی الی اللہ وبحبکم وبقربکم ارجو نجاتا من اللہ فکونوا عند اللہ رجائی یا ساداتی یا اولیاء اللہ صلی اللہ علیہم اجمعین ولعن اللہ اعداء اللہ ظالمیہم من الاولین والآخرین آمین یا رب العالمین. مومنین دعا کی قبولیت کی ساعت ہے. اپنے ہاتھوں کو بلند رکھیے. جتنے بہن بھائی بچے بچیاں بزرگ خرد ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. سب سے پہلے نام ہمارا خان مسعود خان صاحب کا آ رہا ہے کامنٹس میں. سودی جی دیکھ رہے ہیں. سید علی جعفری صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں. سید توقیر عباس جو ڈائریکٹر بھی ہیں ہمارے آن لائن پروگرامز کے وہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. کرن جعفری ہماری بہن دیکھ رہی ہیں. سید علی جعفری صاحب کے جو نام ہیں انشاءاللہ ان سب کے لیے دعا کریں گے. سید توقیر عباس صاحب اور جناب ہمارے خان مسعود خان صاحب. سید مرتجز عباس کے لیے انشاءاللہ. مہر علی صاحب کے لیے. علی رضا سندرالوی مولانا ہمیں فیلاڈلفیا سے دیکھ رہے ہیں. کرن جعفری ہماری بہن دیکھ رہی ہیں. شاہدہ رضا ہماری بہن دیکھ رہی ہیں. بشرا رضوی
ہماری بہن دیکھ رہی ہیں، اور جو مرحومین کے نام ہیں سب کے لیے انشاءاللہ فاتحہ کریں گے۔ سمرین نعیم ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہماری بہن زہرا علی ہمیں دیکھ رہی ہیں، اسد علی شاہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، شاہدہ رضا ہماری بہن دیکھ رہی ہیں، خان محمد ابراہیم خان صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ساجد نقوی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، زاہدہ رضا ہماری بہن دیکھ رہی ہیں، سید علی رضوی دیکھ رہے ہیں، خدا متعال سب کو جن کے نام لے رہا ہوں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ زاہدہ رضا دیکھ رہی ہیں، تبسم سید صاحب دیکھ رہے ہیں، ارتضیٰ علی رانا ہمیں دیکھ رہے ہیں، علی سید کاظمی صاحب دیکھ رہے ہیں، نصرت شیخ ہماری بہن نیو جرسی سے ہمیں دیکھ رہی ہیں، مسعود رضوی صاحب ہمیں ہیوسٹن سے دیکھ رہے ہیں، سمرین نعیم دیکھ رہی ہیں۔ ساتھ اگر لکھتے ہیں اگر ہیوسٹن سے باہر سے یا اگر کہیں سے آپ دیکھ رہے ہیں تو پتہ چلے کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ شہر کا نام بھی اگر لکھتے ہیں اسٹیٹ، ہمیں فراز حیدر جارچوی صاحب دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہمیں نصرت بہن دعا کی درخواست کر رہی ہیں آپ کے لیے، نصرت بہن اور شیخ فیملی سب کے لیے، زاہدہ رضا دیکھ، جتنے بہن بھائیوں کا نام لیا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، یا محمود بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین علیہم الصلوۃ والسلام۔ خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، اپنے جلال کا واسطہ، اپنی ربوبیت کا واسطہ، اپنی رحمت کا واسطہ، پروردگار تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، 1,24,000 انبیاء کا واسطہ، 4 معصومین کا واسطہ، خداوند متعال شہدائے کربلا کا واسطہ، آج تیرے دربار میں تیرے گناہگار بندے حاضر ہوئے ہیں، خدایا تو انہیں خالی نہ پلٹانا، خدایا جہاں جہاں بھی دعا توسل کے بعد ہاتھ اٹھے ہیں تیرے دربار میں، تیرا اپنا حکم ہے کہ آؤ مجھ سے سوال کرو میں دوں گا، خدایا تیرا اپنا حکم ہے آؤ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ خدایا ہم اس قابل نہیں تھے کہ تیرے دربار میں آ سکے، ہمارا دامن گناہوں سے بھرا ہے، ہمارا کردار گناہوں سے اس حد تک چھلنی ہو چکا ہے خدایا کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ تیرے دربار میں آ سکیں، تیرے سامنے آ کر سوال کر سکیں، تیرا سامنا کر سکیں، تجھ سے کچھ مانگ سکیں۔ خدایا اگر ایک بیٹا بھی نافرمان ہو جائے، یہ بیٹی نافرمان ہو جائے، ماں باپ سے کچھ مانگتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، خدایا ہم تو تیرے نافرمان بندے ہیں، خدایا کتنی نافرمانیاں کی ہیں، تو نے کہا جھوٹ حرام ہے ہم بولتے رہے، تو نے کہا غیبت نہیں کرنی ہم کرتے رہے، خدایا جس چیز سے تو نے منع کیا ہم وہ سب کرتے رہے، آج کس منہ سے تیرے دربار میں آئے، خدایا آج کیسے تجھ سے سوال کریں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے دربار میں آ کر تجھ سے کچھ مانگ سکیں، سوال کر سکیں، اپنی بیماریوں کا شکوہ کر سکیں، اپنے ذبح حالی کا شکوہ کر سکیں، خدایا ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم شرمندہ ہیں، تیرا سامنا نہیں کر سکتے، تیرے دربار میں آ نہیں سکتے، خدایا ہمارا دامن آلودہ ہے، ہمارا دامن سیاہ ہے، خدایا ہم مشکلات میں گر چکے ہیں، پریشانیوں میں گر چکے ہیں، خدایا مصیبتوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، ہر طرف پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، ہر طرف بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، خدایا ہر طرف خون ہی خون نظر آتا ہے، زندگی گویا رکتی نظر آتی ہے، خدایا جب سب دروازے بند ہو چکے ہیں ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ تیرا دروازہ ہے، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی فرماتے ہیں، خدایا تیرا دروازہ تب بھی کھلا رہتا ہے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، خدایا تیرا دروازہ دن میں بھی کھلا ہے، رات کے لیے بھی کھلا ہے، تیرا دروازہ امیر کے لیے بھی کھلا ہے، غریب کے لیے بھی کھلا ہے، تیرا دروازہ اطاعت کرنے والے کے لیے بھی کھلا ہے، نافرمان کے لیے بھی کھلا ہے، خدایا تو اپنے گناہگار بندوں پر بھی رحم کرتا ہے، اپنے نیک بندوں پر بھی رحم کرتا ہے، خدایا یہ تو ہے جو ڈسکریمنیشن نہیں کرتا، یہ خدایا تو ہے جو گورے کالے میں اور زبان کا کسی چیز کا تعصب نہیں رکھتا، خدایا ہم تعصبات میں گر چکے ہیں، خدایا زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں، انسان انسان کا دشمن ہو گیا ہے، انسان انسان کی جان کے در پہ ہے، انسان انسان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، انسان انسان کی جان کے در پہ ہے، خدایا کس کے دروازے پہ جائیں، کس کے سامنے اپنی حاجات کو رکھیں، کس کے سامنے اپنی مشکلات کو رکھیں، اپنی بیماری کا تذکرہ کس سے کریں، اپنے رزق کی تنگی کا تذکرہ کس سے کریں، اپنی اولاد کی نافرمانی کا ذکر کس سے کریں، خدایا کوئی دروازہ نہیں ہے سوائے تیرے، اور ہم جانتے ہیں تیرے دربار میں آنے کے قابل نہیں ہیں، لیکن ایک وسیلہ لے کے آئے ہیں، چونکہ خود تو نے کہا ہے وسیلہ لے کر آؤ، وسیلہ تلاش کرو، خدایا یہ تیرا لطف ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں بہترین وسیلہ آل محمد کی شکل میں دیا ہے، علی و بطول، اولاد علی و بطول کی شکل میں بہترین وسیلہ تو نے ہمیں عطا کیا، خدایا جس طرح اتنا اچھا وسیلہ تو نے ہمیں دیا ہے اسی طرح اس وسیلے کے توسل سے، دعائے توسل کے وسیلے سے خدایا اہل بیت کا نام لیا، ہم نے اپنے ائمہ کا نام لیا، 4 معصومین کا نام لیا، تیرے پیاروں کا نام لیا، ہم نے ان کا نام لیا جنہوں نے اپنی زندگیاں تیرے دین کے لیے وقف کر دی تھیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں تیرے دین کے لیے قربان کر دی، خدایا ہم نے ان بزرگان کا نام لیا،
ہم نے تیرے حبیب احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا، ہم نے جگر گوشے رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام لیا، ہم نے علی تیرے شیر کا نام لیا خدایا جو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر تیرے دین کے لیے لڑتے رہے، ہم نے حسن و حسین کا وسیلہ دیا خدایا جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ہم نے ایک ایک امام کا وسیلہ دیا، ہم نے اپنے زمانے کے امام کا وسیلہ دیا خدایا، ان میں سے کوئی ایک وسیلہ بھی تیرے سامنے رکھ دیتے، ہمیں یقین ہے تو اس وسیلے کو کبھی واپس نہ کرتا، کبھی رد نہ کرتا خدایا، ہم نے ایک نہیں، ہم نے تو 14 وسیلے تیرے سامنے رکھے ہیں خدایا، تیرے گناہگار بندے بہترین وسیلہ لے کر تیرے دربار میں آئے خدایا، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، ہمارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں، تجھ سے کلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنی ذات کو دیکھتے ہیں گھن آتی ہے خدایا، اپنی ذات سے نفرت ہو گئی ہے، دن پورا غیبتوں میں گزرتا ہے، دن جھوٹ بولنے میں گزرتا ہے، پورے کا پورا دن تیری نافرمانی میں گزرتا ہے خدایا، پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزر گئی، کس منہ سے سوال کرے، کس منہ سے تجھ سے مانگے، لیکن جو وسیلہ لے کر آئے ہیں جانتے ہیں خدایا تو اگر ناراض بھی ہوگا ان وسیلوں کی وجہ سے راضی ہو جائے گا خدایا، تو اگر غضبناک بھی ہوگا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری خامیوں ہماری کمزوریوں کی وجہ سے، اگر تو ہم سے ناراض بھی ہوگا خفا بھی ہوگا خدایا، یہ وسیلہ اسی لیے تو لے کر آئے ہیں، تو اپنے غضب کو رحمت میں بدل دے گا، تو اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اپنے عفو درگزر سے ان گناہگار بندوں پر اپنی رحمتیں نازل کر دے گا خدایا، جو ہمیں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، جتنے بہن بھائیوں کے ہم نے نام لیے، جنہوں نے اپنے نام کمنٹس میں لکھے ہیں خدایا ہم سب محتاج ہیں، تو غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں، تو دینے والا ہے، ہم سب سائل ہیں، تو معطی ہے، ہم سب بیمار ہیں خدایا، صحت دینے والا تو ہے خدایا، ہم سب مریض ہیں، ہم سب پریشان حال ہیں خدایا، تیرے دروازے پر اپنی ساری شکایتیں لے کر آئے ہیں، ہمارے بہن بھائی جن کے ہاتھ اٹھے ہیں، کوئی بیمار ہوگا، کسی کو اولاد کی پریشانی ہوگی، کسی کو رزق کی پریشانی ہوگی، کسی کو اپنے بہن بھائیوں کی تکلیف ہوگی خدایا، جس بہن بھائی کے دل میں جو دعا ہے، جو شرعی حاجت ہے خدایا، انت علام بذات الصدور، تو دلوں کے بھید جانتا ہے خدایا، تجھے تو الفاظ کی بھی حاجت نہیں ہے، تو تو سرگوشی کو سن لیتا ہے، تو ٹوٹے ہوئے شکستہ دل کی آواز کو سن لیتا ہے خدایا، اپنے گناہگار بندوں پر اپنی رحمت نازل کر دے، ہمارے گناہوں سے درگزر کر دے خدایا، ہمارے گناہوں کو دیکھے گا تو ہم کبھی تیری رحمت کے مستحق قرار نہیں پائیں گے خدایا، ہم جانتے ہیں تیری رحمت آتی ہے، ہمارے گناہ اس کو واپس پلٹا دیتے ہیں، تیری رحمت آتی ہے لیکن ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ رحمت ہم تک پہنچ نہیں پاتی، ہم جانتے ہیں تیری رحمت کے فرشتے آتے ہیں، ہمارے گھروں میں موسیقی چل رہی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں گناہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں حرام ہو رہا ہوتا ہے، تیری رحمت کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، قصوروار ہم ہیں، گناہگار ہم ہیں خدایا، تیری ذات کا واسطہ، تجھے اپنی ذات کا واسطہ، تجھے اپنے لطف و کرم کا واسطہ، اپنے پیاروں کا واسطہ، اپنی کتاب قرآن مجید کا واسطہ خدایا، شہدائے کربلا کا واسطہ، ہمارے زمانے کے امام کا واسطہ خدایا، دعائے توسل میں جتنے ائمہ کا، جتنے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا ہم نے نام لیا خدایا، ایک ایک واسطہ تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، چونکہ گناہ بخشے جائیں گے، گناہ معاف ہوں گے تو رزق بھی آئے گا، صحت بھی آئے گی، بیماریاں بھی دور ہوں گی، اولاد بھی نافرمان نہیں ہوگی خدایا، سب سے پہلے تو دیکھنے سننے والوں کے در عباس سینٹر کے جتنے بھی مومنین و مومنات یا دنیا بھر میں جہاں اس پروگرام کو لائیو دیکھا سنا جا رہا ہے، سب سے پہلے ہم سب کے بہنوں بھائیوں کے، بچوں بزرگ خود سب کے، ہمارے مرحومین کے سب کے گناہوں سے درگزر فرما خدایا، تو جانتا ہے ہم نے کچھ گناہ جان بوجھ کر کیے، کچھ غلطی سے ہو گئے، کچھ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے خدایا، کچھ نفس کے غلبے میں آ گئے خدایا، ہم گناہگار ہیں، کتنے جھوٹ بولے، کتنی غیبتیں کی، کتنا حرام دیکھا، کتنا حرام سنا خدایا، تو اپنے لطف و کرم سے ان گناہوں سے درگزر کر دے خدایا، اپنی کلم رحمت سے ان گناہوں کو مٹا دے خدایا، ہمارے سب سے پہلی دعا تو یہ ہمارے گناہوں سے درگزر کر، کیونکہ گناہ ختم ہوں گے تو پریشانیاں ختم ہوں گی، جب تک گناہ رہیں گے خدایا تب تک جانتے ہیں تیرے لطف تیرے کرم کے مستحق نہیں قرار پائیں گے، جتنے بہن بھائی ہمیں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، جن کے نام لیے یہ جن کے نام نہیں لے سکے خدایا، ہم سب کے صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، جان بوجھ کر کیے ہوں، عمدن کیے ہوں یا سہون کیے ہوں
خدایا ان سب گناہوں سے آج درگزر کر دے، سب گناہوں کو معاف کر دے خدایا، اپنے لطف و کرم سے، اپنی برکت سے، اپنی رحمت سے خدایا سب گناہوں سے درگزر کر دے۔ جتنے بہن بھائی جو بیمار ہیں، جنہوں نے نام لکھے ہیں، جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، بیماروں کو شفا عطا کر دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے خدایا۔ جن کے ہاں رزق کی تنگی ہے تو جانتا ہے خدایا، کسی انسان کو انسان کا محتاج نہ کرنا خدایا، سب کو اپنا محتاج رکھنا خدایا۔ جب بندہ بندے سے لینے جاتا ہے تو اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے خدایا، دینے والا اسے ذلیل کر کے دیتا ہے۔ کسی انسان کو انسان کا محتاج نہ کرنا خدایا، سب کو اپنے خزانوں سے عطا کر، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، ہر حاجت مند کی حاجت کو تو پورا کر خدایا۔ تو جانتا ہے ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، زندگیاں تنگ ہو گئی ہیں خدایا، زندگی مشکل ہو گئی ہے، جینا محال ہو گیا ہے خدایا، زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر خدایا۔ گورے کالے کی لڑائی ہے، زبانوں کی بنیاد پر لڑائی ہے، علاقے کی بنیاد پر لڑائی ہے، تعصب ہے خدایا، مسلمانوں کی شیعہ سنی کی لڑائی ہے، دیوبندی بریلوی وہابی کی لڑائی ہے، ہر طرف لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، ہر طرف جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، فساد ہی فساد ہے۔ اور خدایا افسوس یہ ہے، ستم بالائے ستم یہ ہے، شیعہ شیعہ کا دشمن ہو چکا ہے، مومن مومن کا دشمن ہو چکا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے خدایا۔ خدایا اپنے لطف و کرم سے یہ دشمنیاں ختم فرما، یہ بغض، یہ نفرتیں ختم فرما، زبان کی بنیاد پر نفرتیں ہوں، تعصب ہو، علاقائی تعصب ہو، زبان کا تعصب ہو، ملکوں کا تعصب ہو، رنگ و نسل کا تعصب ہو خدایا۔ ہم تو تیرے اس حبیب کے ماننے والے ہیں جس نے کہا تھا گورے کو کالے پر نہیں، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم خدایا۔ تیرے دربار میں آئے ہیں، ہماری زندگیاں مشکل ہو چکی ہیں، جینا مشکل ہو گیا ہے، لوگ پریشان بیٹھے ہیں، لوگ بے چین بیٹھے ہیں، لوگ مضطرب ہیں خدایا، رحم کر دے۔ ہم جانتے ہیں تو خفا ہے خدایا، ہم جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہے، یہ کورونا تیرا غضب ہے، یہ دنیا کے حالات، یہ توڑ پھوڑ، ہم جانتے ہیں تو ناراض ہے، تو خفا ہے ہم سے، تو غضبناک ہے، لیکن خدایا تجھ تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، 1,24,000 انبیاء کا واسطہ دیتے ہیں، صبر حسین کا واسطہ دیتے ہیں، چادر زہرا کا واسطہ دیتے ہیں خدایا، اپنے غضب کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا کر دے خدایا۔ دنیا میں امن و امان ہو، دنیا میں پیار و محبت ہو، دنیا سے نفرتوں کا خاتمہ ہو، دنیا سے لڑائی جھگڑے کا خاتمہ ہو، دنیا سے فتنہ فساد کا خاتمہ ہو خدایا۔ سب پر رحم کر، مسلمانوں پر بھی رحم کر، غیر مسلموں پر بھی رحم کر خدایا۔ دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے خدایا، دنیا سے قتل و غارت، دنیا سے جنگوں کا خاتمہ کر دے، مسلمانوں میں بالخصوص پیار و محبت کو زیادہ کر دے خدایا، اہل بیت کے چاہنے والوں میں پیار اور محبت، امن و آشتی کو اور زیادہ کر دے خدایا۔ اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دے، ایک دوسرے کا چاہنے والا بنا دے، ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے والا نہ بنانا، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے والا نہ بنانا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والا نہ بنانا، ایک دوسرے کے خلاف جادو ٹونے کرنے والا نہ بنانا، ایک دوسرے کی روزیوں کو بند کرنے والا نہ بنانا خدایا۔ ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا، احسانیاں تقسیم کرنے والا بنا، ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے خدایا۔ جتنے بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جن جن کے اپنے گھروں میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں خدایا، آج تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر، اہل بیت کا واسطہ دے کر خدایا سوال کرتے ہیں، جو دعا مانگی جا رہی ہے، جو دعا میرے بہن بھائیوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے خدایا، تو جانتا ہے، سب کے دلوں کے احوال کو تو جانتا ہے خدایا، سب کی دعاؤں کو مستجاب کر دے، سب کی بیماریوں کو ختم کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے خدایا۔ جتنے مرحومین کا نام ہمارے بہن بھائیوں نے لکھا ہے خدایا، ان سب مرحومین کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، ان سب کے درجات کو متعالی کر دے۔ اگر کوئی عالم برزخ میں کسی مشکل میں ہے خدایا، ہمارے باپ دادا، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگان، ہمارے اسلاف، اگر خدا نخواستہ عالم برزخ میں کسی مشکل کا شکار ہے، ہم دعا کرتے ہیں خدایا، ان کا ہم پر احسان ہے، ہم انہی کی وجہ سے اس دنیا میں آئے ہیں خدایا، ان کی اس مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دے۔ اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، صغیرہ و کبیرہ گناہ ان کے ایسے تھے جن کی وجہ سے وہ کسی پریشانی میں ہے، مشکل میں ہے خدایا، تیرے دربار میں ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی مشکل کو آسان کر دے، جہنم کی آگ کو ان سب پر، ہم سب پر حرام قرار دے خدایا، ہم سب کو جنت کا مستحق قرار دے، جنت کا پروانہ آج کی شب میں ہم سب کے نام اعمال میں لکھ دے۔ اے پروردگار، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، جتنے بہن بھائیوں کے نام لکھے گئے، ملک تراب عباس ابھی انہوں نے ہمیں جوائن کیا، سرفراز سے زیدی صاحب نے جوائن کیا، ملک اجاز طاہر ایڈوکیٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، جتنے بہن بھائیوں کے نام اس سے پہلے لے چکے، اگر کسی کا نام ضیاء
فضل بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں خدایا، اس کے علاوہ سید محمد عباس اسد ہمیں دیکھ رہے ہیں، جتنے بہن بھائی بچے بزرگ خرد ہمارے بہن بھائی جس نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے خدایا، جن کی مائیں بیمار ان کو شفا کر دے، جن کے بھائی بہن بیمار ہے سب کو شفا عطا کر دے، فراز صاحب کی والدہ بیمار ہے خدایا ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، خدایا تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جتنے مرحومین کا نام لکھا گیا سب کو شفا یاب کر دے، خدایا جتنے مرحومین ہیں ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا کر دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا یاب کر دے، خدایا کرن جعفری نے دعا کی سید محمد علی کے لیے انہیں شفا یاب کر دے، خدایا بحق محمد و آل محمد تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ کووڈ 19 سے سید علی جعفری صاحب کہہ رہے ہیں سب کو نجات دے دے، پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، سب کو کورونا سے اور کووڈ 19 سے نجات عطا کر دے، خدایا دعائے مغفرت ہے سید ابو محمد جعفری اور سریہ سلطانہ جعفری صاحب کے لیے، سید علی غضنفر جعفری، خدایا ہمارے علی جعفری صاحب کے والدین اور ان کے بھائی خدایا ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما دے، سید توقیر عباس کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما دی، سودی جی کے مرحومین کو خدایا جوار معصومین میں جگہ عطا فرما دے، کہ محمد و آل محمد سید مرتضی عباس کے مرحومین کو جنت میں جگہ دے، مہر علی صاحب ڈی ایس پی مہر علی صاحب دیکھ رہے ہیں ان کے مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ دے، ان کے گھر پر رحمت برکت نازل فرما، مولانا علی رضا سندرالوی کے والد بزرگوار ان کی والد محترمہ ان کے بہن بھائیوں کو طول عمر عطا فرما، اور ان کے دادا کی جن کی بھی برسی گزری ہے جناب مولانا محترم خداوند متعال مولانا عطا اللہ صاحب کے درجات کو متعالی فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، خدایا ہماری بہن شہدہ رضا بشرا رضوی کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری بشرا بہن کے والد ابو ظاہر رضوی کے درجات کو متعالی فرما، شہدہ رضا کے مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا سمرین نعیم نے ہمیں دعائے مغفرت کے لیے سید جعفر حسین، سید تحسین جعفر، سید امداد حسین، سید زاہد حسین، مقبول بیگم، رضا حیدری، سردارہ بیگم اور سید رفاقت حسن کاظمی، خدایا ان سب کی برزخی منازل کو آسان کر دے، سب پر لطف و کرم نازل کر اور سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ہماری بہن زہرا علی کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گھر پر رحمت برکت نازل فرما، ان کی اولاد کو نیک اور صالح فرما، سید اسد علی شاہ صاحب کے بچوں کو نیک اور صالح فرما، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے والد محترم کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، والد محترمہ کو شفاء کامل و عاجل طول عمر عطا فرما، شاہد رضا کے مرحومین کی مغفرت فرما، گھر پر رحمت برکت نازل فرما، خان ابراہیم خان صاحب کے والدین کو طول عمر عطا فرما، کہ والد صاحب بیمار ہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، ان کی اہلیہ ہماری بہن کو طول عمر عطا فرما، خان صاحب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سمرین نعیم کے مرحومین کی مغفرت فرما، سمرین نعیم کے گھر پر رحمت برکت نازل فرما، خدایا سید نعیم حسن کاظمی، سید علی رضا، سید عامر رضا، سید نسرین حیدری، سمر عباس، ارسلان عباس، خدایا ان سب کو طول عمر شفاء کامل و عاجل اور مال و رزق میں وسعت عطا فرما، اس گھرانے کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے ساجد نقوی صاحب خدایا انہیں طول عمر عطا فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، انہیں ان کی اہلیہ کو طول عمر عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، آسانیاں پیدا فرما، خدایا سید علی رضا رضوی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، خدایا رضوی صاحب کی دعائیں مستجاب فرما، ان کے گھر پر ان کے بچوں پر رحمت ہے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، کورونا سے اور دیگر تمام امراض سے نجات عطا فرما، خدایا زاہدہ رضا کہ والد محترم جناب محمد صادق اور ان کے بھائی تنویر حسین کی مغفرت فرما، درجات کو متعالی فرما، ان کے گھر پر رحمت برکت نازل فرما، خدایا تبسم سید صاحب ان کے بچوں کو طول عمر عطا فرما، اہل بیت کے ذاکر ہیں ذکر کرتے ہیں، ان کے بچیوں کو طول عمر عطا فرما، ان کے بیٹا ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر علی کی جو کنٹکی میں جو موجود ہیں مریضوں کی خدمت کر رہے ہیں، خدایا ڈاکٹر علی کو، تبسم سید کو، ان کے بھائیوں کو جو یہاں ہیوسٹن میں ہے، نیو یارک میں، سب کو طول عمر عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، خدایا مہر علی صاحب کے والدین ہیں مرحومین، ان کے لیے خدایا بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مرحومین ان کے والدین کے لیے دعائے مغفرت ہے، ان کے درجات کو متعالی فرما، ہماری نصرت شیخ بہن اور ہمارے بھائی تنویر شیخ کی جو نیو جرسی میں ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری نصرت بہن کے شوہر معظم کے درجات کو متعالی فرما، جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، تنویر شیخ صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مسعود رضوی صاحب کے مرحومین کی مغفرت فرما، سمرین نعیم کے مرحومین کی مغفرت فرما، فراز حیدری کے مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا بحق محمد و آل محمد اگر کوئی نام رہ گیا تو آپ نیچے کامنٹ کر سکتے، خدایا تو جانتا ہے، سید محمد عباس کو نیک اور صالح فرما، طول عمر عطا فرما، سید ولی عباس کو اور دیگر جعفری برادران کو سب کو طول عمر عطا فرما، خدایا اسد علی شاہ صاحب کے والد محترم رضا علی صنف قربان علی بردر ولد رضوانہ ساجد غوری، خدایا جو بیمار شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مرحومین ان کی مغفرت فرما، ہماری بہن سیدہ اسد کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری بہن کو طول عمر عطا فرما، ان کے گھر پر رحمت برکت نازل فرما، رانا فیملی کی توفیقات میں اضافہ فرما، ارتضا رانا، نوازش علی رانا، زعیم رانا، یاسر رانا مشکلات آسان فرما، مال و رزق میں برکت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما،
اور بھیک محمد وال محمد ملک اجاز صاحب، ایڈوکیٹ ملک اجاز صاحب، ملک تراب عباس کو طول عمر عطا فرما، کاروبار میں جاب میں برکت عطا فرما، ہماری بہن جو پاکستان میں جلد اس خاندان کو آپس میں ملا دے، ملک فیملی کے مرحومین کی مغفرت فرما، خدا بھیک محمد و اہل بیت محمد، شاہد رضا، سید اسد علی، اسد مہر علی، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، عابس بیمار ہے میرے علی، ڈی ایس پی میرے علی صاحب کے فرزند، خدایا طول عمر عطا فرما، علی رضا، مولانا علی رضا فیلڈ دیکھ رہے، ذیشان حیدر کی بیٹی بیمار ہے جن کو آج کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، خدایا بیک محمد و آل محمد، بیک چہاردہ معصومین علیہ السلام، دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، خدایا ہمارا یقین یہ ہے جو نام ہم لے چکے ہیں، جو وسیلے ہم دے چکے ہیں، دعا کی قبولیت کی گھڑی، ہم جانتے ہیں، یقین ہے یہ وسیلہ کبھی رد نہیں ہوگا، خدایا اس بچی کو جسے کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، ذیشان حیدر کی بیٹی کو بیک محمد و آل محمد شفائے کامل ہو، عاجل نصیب فرما، اس کے کینسر کو مائنس کر دے، نیگیٹو کر دے، اور صحت و تندرستی سے مالا مال کر دے، کرن جعفری دیکھ رہی ہیں، خدایا انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، مال و رزق میں برکت عطا فرما، ان کے والدین، ان کے والد بزرگوار سید غضنفر حسین کے درجات کو متعالی فرما، شمسہ عامر ہماری بہن دیکھ رہی ہیں، ان کے گھر پر رحمت برکت نازل فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر کوئی نام رہ گیا ہے خدایا تو دلوں کے بھید جانتا ہے، بیمار ہیں شفا عطا کر دے، رزق کی تنگی ہے رزق میں اضافہ کر دے، پریشانیاں ہیں پریشانیوں کا خاتمہ کر دے، سب کے مرحومین کی مغفرت کر دے، ہم سب پر رحمتیں برکتیں نازل کر دے، خداوند متعال اہل بیت کی محبت کو پوری دنیا پر عام کر دے، دنیا ہر ایک کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، دنیا امن کا گہوارہ ہو جائے، خدایا نفرتیں ختم ہو جائیں، خدایا یہ لڑائی جھگڑے، یہ پریشانیاں، یہ دوریاں، یہ سب ختم ہو جائے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، ہم سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہو جائیں، خدایا اسی دنیا کو جنت بنا دے، اور خدایا اسی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کو ہم سب پر واجب کر دے، دریا عباس کے تمام مومنین کے گھروں پر رحمت برکتیں نازل کر دے، اس عظیم کمیونٹی پر اپنی رحمت برکتیں نازل کر دے، خدایا ہیوسٹن پر رحمت برکتیں نازل کر دے، دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب کی حفاظت فرما، ہر طرف ہر طرح کی بیماری، پریشانی، مصیبت، آفات و بلیات ارضی و سماوی سے محفوظ و مامون رکھ، ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی دور عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں قرار دے، اور جتنے مرحومین کا نام لیا ہم سب کے مرحومین، مراجع عظام، علماء کرام، ذاکرین عظام، شعراء کرام، ڈاکٹرز حضرات، وکلاء جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے چلے گئے، جو شہید ہو گئے، خدایا جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، سب کے لیے سورہ فاتحہ اجتماعی، جہاں جہاں آپ اس پروگرام کو دیکھ سن رہے ہیں آپ بھی اس فاتحہ میں شریک ہو جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدیر، خدا سب مرحومین کے درجات کو متعالی فرما، برزخی منازل کو آسان فرما، اور سب کو جوار رحمت میں جگہ، اعلی علیین میں جگہ عطا فرما، قرب جوار آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، اور ہم سب کو اہل بیت کی محبت پر موت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین، بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین و مومنات، یہ پروگرام دعائے توسل کا ہر ٹیوزڈے کو 9 بجے آپ کی خدمات میں لائیو پیش ہوگا، انشاءاللہ آپ بھی دیکھیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے اعزاء و اقربا کو، دوست احباب سب کو بتائیے، دعا کا یہ پروگرام ہر ٹیوزڈے کو ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دعا کا پروگرام شب جمعہ کو المہدی ٹی وی سے نشر ہوگا، وہ پروگرام بھی آپ دیکھیے، اور جمعہ کو دریا عباس سینٹر سے جو پروگرام آئے گا وہ بھی آپ پروگرام انشاءاللہ لائیو آپ کی خدمات عالیہ میں پیش ہوگا، آپ سب ان پروگرام کو دیکھیے، دریا عباس کا فیس بک پیج اس کو لائک کیجئے، ان پروگرامز کو شیئر کیجئے، اپنے دوست احباب تک اہل بیت کا پیغام پہنچائیے، خداوند متعال آپ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ و ناصر۔